جہاں اس مہینے کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہیں اس مبارک مہینے کی مبارک تاریخ 27 رجب المرجب ایک یادگار واقعے کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے۔ 27 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا، جسے ہم سفر معراج کہتے ہیں۔ سفر معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی یہ اتنا خاص واقعہ ہے اور اتنا خاص موضوع ہے، اتنا خاص عنوان ہے کہ جسے اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک بلند و بالا وہ ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر اور پھر آسمانوں سے لامکان تک جانا۔ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ سفر معراج کیا ہے حقیقت، کیا ہے افسانہ، اور کس سفر کی بات کس انداز سے کی گئی، اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں اپنے پاک نام کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ پاک بلند و بالا ذات ہوں کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اب یہاں بڑی پیاری بات ہے، ہمیں سفر معراج کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور دو خاص بڑے اہم ترین معجزے اللہ پاک نے جو آپ کو عطا فرمائے، ان دو میں سے ایک بڑا معجزہ یہی سفر معراج ہے۔ ایک قرآن کریم فرقان حمید کا معجزہ اور ایک سفر معراج کا موقع، یہ دو خاص معجزے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اب یہاں سفر معراج ایک جو ہے وہ موضوع ہے۔ سفر معراج کیا ہے؟ یہ ایک موضوع ہے جس موضوع کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ پاک بلند و بالا وہ ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس موضوع کا جو عنوان ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ عنوان کسی بھی سبجیکٹ کا، کسی بھی مضمون کا جو عنوان ہوتا ہے، اس سے اس مضمون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ عنوان سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کس چیز کا بیان ہونے والا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری، اس لفظ سے، اس عنوان سے ہمیں مضمون سمجھ آنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس بات کو بیان اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہا ہے وہ یقیناً خاص مضمون ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب بھی ہے کہ اللہ پاک نے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ فرمایا، وہاں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذکر کو اللہ نے حضور کے ذکر سے بیان فرمایا، یعنی موضوع جو ہے، جو کلام ہے، اس میں عنوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور مضمون صحابہ کرام ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور جہاں پر عنوان رب تبارک و تعالی ہے، وہاں مضمون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کے مضمون کو بیان فرمایا نبی کی نسبت کے ساتھ کہ اے محبوب، تمہارے صحابہ تمہاری نسبت سے ہیں اور تمہارے نام کے عنوان سے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، اس سفر معراج کا عنوان میں ہوں، اس سفر معراج کا عنوان میں ہوں، مضمون تم ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ سفر معراج آپ نے خود نہیں کیا بلکہ آپ کو کروایا گیا ہے۔ اور یہ وہ سفر معراج ہے کہ جس سفر معراج کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو ملاحظہ فرمایا۔ اب یہ سفر معراج تھا تو رات کے ایک حصے کا، اور وہ بھی ایک خاص حصہ، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر
اور یہ سفر نہیں ہے بلکہ سیر ہے. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. ہم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس سفر کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے, مقصد کو دیکھنا ہے, مقصد پورا ہوا واپس پلٹ آئے. لیکن جب سیر کے ارادے سے نکلتے ہیں تو پھر مقصد نہیں ہوتا بلکہ مقصد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر سفر اور سیر میں فرق کیا ہوتا ہے کہ سفر جلدی طے کیا جاتا ہے, سیر آہستہ آہستہ طے کی جاتی ہے. سیر کے اندر جو ہے وہ بندہ تھوڑا رکتا ہے پھر چلتا ہے, تھوڑا رکتا ہے پھر چلتا ہے. اس کا سفر اور سیر دونوں میں فرق ہے. تو یہاں بھی یہ سفر معراج نہیں ہے بلکہ یہ معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا ہے. کتنے آسمانوں کی سیر کی؟ 7 آسمانوں کی سیر. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر یہ سفر کا ایک حصہ, مسجد اقصی سے بیت المقدس یہ ایک سفر کا حصہ تھا. آسمانوں کی جو سیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی, روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی مسافت, ایک آسمان سے دوسرے آسمان, پھر دوسرے سے تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, 7 آسمانوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیر کی. اب یہ جو سیر تھی, اس سیر کا جو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, اس سے ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ ہماری نشاندہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان, آپ کا مرتبہ, آپ کی علویت اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا. اب یہاں پہ جو عام گفتگو ہوتی ہے, یہ سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے تو بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں, یار یہ تو ایک خواب کی صورت ہے, خواب کی بات ہے, تھوڑا سا اس کو بیان کریں اور آگے چلیں, یہ تو خواب تھا بس ہوا اور ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں خواب کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. خواب انبیاء کو آئے اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, بلکہ معجزہ ہوتا ہے, وحی الہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے یہاں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج عطا فرمائی, یہ محض خواب نہیں ہے. خواب ہوتا تو اس کو عام لفظوں میں بیان کر دیا جاتا, بلکہ اللہ پاک نے یہاں اپنی بلند و بالا صفت کے ساتھ کسی بھی بات کو ہم نے اگر پختہ کرنا ہو یا لوگوں کو بتانا ہو کہ یار یہ میری بات بہت اہم ہے, تم اسے نہیں سن رہے ہو, تم اسے نہیں سمجھ رہے ہو, اگر وہ توجہ نہیں دے رہا تو ہم قسم اٹھاتے ہیں, یار یہ میری بات کی طرف توجہ دے, قسم اٹھا کر ہم اس اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بھی قسم کے ساتھ بیان فرمایا. اب وہ قسم کیا ہے؟ سبحان کا جو لفظ ہے, یہ سبحان کا لفظ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے, اور اس سبحان کے لفظ سے اللہ پاک کا عیب سے پاک ہونا ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک کا اپنے عیب سے پاک ہونا ثابت ہوتا ہے. سبحان وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, جو ہر نقص سے پاک ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں اپنی زیارت کروائے, سر کی آنکھوں سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھیں, رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر محبوب نہ ہوتا, اگر اللہ یہ نہ کراتا تو اپنے نام کے ساتھ قسم اٹھا کر اس بات کو بیان نہ فرماتا, بلکہ عام لفظوں میں اس بات کو بیان کر دیا جاتا اور مضمون آگے چلا جاتا. بلکہ یہاں پر اللہ پاک نے بات کو ختم نہ فرمایا. سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے پھر حضور کے سفر معراج کو دوسرے معنی میں بیان فرمایا. اللہ پاک نے سفر معراج کو جو سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا, اس میں اللہ نے صراحتاً اس بات کا اعلان فرمایا, وما صاحبکم, اور تمہارے صاحب نہ ڈٹکے, یعنی کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا, رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے کہ وہ جسے چاہے جیسا چاہے عطا کرے, جیسا چاہے نواز دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی نسبت اپنی طرف کیوں فرمائی؟ اسی لیے کہ جب حضور صبح اٹھیں گے, آپ اعلان فرمائیں گے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی, پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کی, اور انبیاء کی امامت بھی شان و شوکت کے ساتھ, ایک ولولے کے ساتھ, اور وہاں تمام انبیاء کا جمع ہونا اس بات کی دلیل کہ نبی زندہ ہیں. یہ بات حضور بیان فرمائیں گے, اور پھر آسمانوں کی سیر کا حضور ذکر فرمائیں گے.
نبی علیہ السلام انبیاء سے ملاقات کا ذکر فرمائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے، آسمانوں کی سیر کا ذکر فرمائیں گے، ثم دنا فتدلی کی وادیوں کا ذکر فرمائیں گے، تو منکرین معراج، منافقین، مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی طویل جو سفر معراج کی بات ہے سن کر بولیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر لی، انبیاء کی امامت بھی کرا لی اور آسمانوں کی سیر بھی کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بھی مشرف ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب بات تمہاری ہوگی، بات تم نے کرنی ہے، لیکن میرے ذکر کے ساتھ کرو گے تاکہ لوگ اس کا انکار نہ کر سکیں کہ حضور آپ سے ممکن نہیں تھا، بلکہ جب تم یہ کہو گے کہ پاک بلند و بالا وہ ذات ہے جس نے مجھے سیر کرائی، تو اب منکرین معراج اس بات کو ماننے کے لیے قائل ہو جائیں گے کہ وہ رب قادر ہے، وہ رب قادر ہے، وہ رب قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ اب ہم اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے یہ خواب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ آپ جو ہے وہ اتنا بڑا اس کو کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اس طرح بیان کرنے سے حضور کی شان میں کمی اور جو بڑھوتی ہے وہ ہمارے بیان کرنے سے نہیں ہوگی۔ جو رب نے آپ کو عطا فرما دیا، جس کے آپ مالک ہیں، جو آپ کو اللہ نے دے دیا، اس کو کوئی کم کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کر کے اپنا ان میں شمار کرا سکتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر رہے تھے اور آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب بیت المعمور پر گئے، آسمانوں کی سیر میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی اور جب بیت المعمور آسمانوں سے بلند ہوئے پھر فرشتوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، فرشتوں کی بھی حضور نے امامت کی، اور جب ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے قریب ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو تب رب تبارک و تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اے محبوب تمہاری جتنی بھی امت ہے اس کی نصف یعنی آدھی امت کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ نے فریاد کی کہ یا اللہ اس سے زیادہ عطا فرما، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے سفارش کا حق عطا فرما دے، میں جسے چاہو جنت میں لے جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج میں جہاں اور بے شمار تحفے عطا فرمائے وہاں یہ خاص تحفہ عطا فرمایا اے محبوب قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں سفارش ہوگی، جسے چاہو تم جنت میں لے جاؤ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کس بات کا بیان فرماتا ہے؟ آج اگر ہم یوٹیوبر یا کچھ ایسے مولوی حضرات کے جنہیں اسلام اور حدیث کا پتہ ہی نہیں اور جنہیں کسی معلومات کا پتہ ہی نہیں، ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے سے پیچھے ہو رہے ہیں، اور عقیدے سے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یار وہ بڑوں کو نہیں پتا تھا، بس وہ تو گزر گئے، اب ہمیں تو پتا ہے، ہم تو سمجھے۔ اب جنہوں نے 1400 سال پہلے جو گزرے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ تھے، ان کا کیا عقیدہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے کس نظریے کے تحت اپنی زندگی کو گزارا، ہم نے کبھی وہ سوچا، کبھی وہ پڑھا، کبھی اس کا مطالعہ کیا؟ جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وہ کمال مثال ملے گی کہ پھر ہم یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ یہ سفر معراج صرف خواب تھا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ رب جیسا چاہتا ہے ویسا نوازتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے جیسا چاہا اپنے محبوب کو سفر معراج میں نوازا۔ اللہ پاک ہمیں سفر معراج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی موضوع پر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، اور سفر معراج سے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں خلشیں ہیں، جو عوام کی نظر میں جو سمجھے کہ برا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔